میرا نام آنند کروا ہے. میں بائی پروفیشن سی اے ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دبئی سے جانتا ہوں. وہاں پہ میرا ایک مسلم فرینڈ تھا. اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری برانتیوں کو دور کیا ہے. میری مسلمانوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان لوگ زیادہ تر جھوٹ نہیں بولتے ہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں, دوسرے کا پیسہ بھی نہیں کھاتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات مسلمانوں سے کہنی ہے کہ وہ لوگ گائے کا ماंس کیوں کھاتے ہیں. آنند بھائی نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبئی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ, اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے ہیں. مسلمان اچھے لوگ ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے کھاتے. لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کیوں کھاتے, وہ ان کا سوال ہے. میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آنند جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاہاری ہونے کے بعد بھی. A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. شدھ شاکاہاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان 100% اچھا مسلمان رہ سکتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب, ہمارا خالق, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان 4 پایوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ آپ کیٹل کا گوشت کھا سکتے ہیں. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ, ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی, اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق, ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے, تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لیے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے, کم از کم 23 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. یہی 23 میں سے 8 امینو ایسڈ ہمارے جسم میں نہیں بنتے. اس کے لیے فرض ہے کہ یہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ امینو ایسڈ ملنا چاہیے. کوئی بھی شاکاہاری, کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹوں کے آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. فلیش میں, گوشت میں آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین, کمپلیٹ فوڈ. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں, گوشت میں پروٹین ہے, نیاسن ہے, وائٹامن B1 ہے. اس سے صحت اچھی بنتی ہے. اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکاہاری ہوتے ہیں, جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں, بھیڑ, بکری, گائے, آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں, ان کے پاس ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ ہے. یہ صرف بھاجی پالا کھاتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ دیکھیں گے مانساہاری جانور کے دانت, شیر ببر, چیتا, ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں. یہ صرف گوشت کھاتے ہیں, بھاجی پالا کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے, ایشور نے, ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہے, چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلے دانت بھی دیا ہے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ہربیورس اینیمل کا, گائے, بھیڑ, بکری کے, وہ صرف بھاجی پالا ڈائجسٹ کر سکتے, گوشت کو ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جو ڈائجسٹو سسٹم کارنیورس اینیمل کا ہے, چیتا, شیر ببر, یہ صرف گوشت ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا نہیں.
لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے, ہمارے ایشور نے اسمال انٹسٹائن بھی دیا ہے, بگ انٹسٹائن بھی دیا ہے. ہم بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائجسٹ سسٹم کیوں دیا جو گوشت کو بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں, گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانے کی ممانعت ہے. بھائی آپ ہندو ہے نا؟ ہندو ہی آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے. ہندو ہے نا سر؟ جی ہندو ہی ہے. آپ ہندو ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل صحیح, آپ کے نام سے لگ رہا ہے آنند آپ کا نام ہے, آپ ہندو ہے. آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں, ماंس بھی کھا سکتے ہیں, اور بیف بھی کھا سکتے ہیں, گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور, اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے, کیونکہ ایشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے. سم ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں کہ اگر آپ پوجا کے لیے جانور کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکان نمبر 39 اور 40 میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجا کے لیے, سیکریفائس کے لیے. تو کلنگ ان سیکریفائس از ناٹ کلنگ. تو قتل کرنا پوجا میں قتل نہیں ہے. تو منوسمرتی کے مطابق آپ گوشت کھا سکتے ہیں. پھر آپ جب مطالعہ کریں گے مہا بھارت کا, مہا بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیائے نمبر 88 میں یدھشٹر, پانڈو کے 5 بھائی تھے, آپ نے یدھشٹر کا نام تو سنا ہوگا. یدھشٹر جو پانڈو کے 5 بھائی تھے, یدھشٹر پانڈو میں سب سے بڑا بھائی تھا. وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا کھانا دیں تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے. تو بھیشم کہتا ہے اگر ہم یگنا میں پوجا میں چاول, بارلی, سیب, بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے پردادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر ہم مچھلی دیں گے تو 2 مہینے کے لیے, اگر گوشت دیں گے 3 مہینے کے لیے, اگر خرگوش دیں گے تو 4 مہینے کے لیے, اگر بکری دیں گے تو 5 مہینے کے لیے, اگر سور دیں گے تو 6 مہینے کے لیے, اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینے کے لیے, اگر ہرن دیں گے تو 8 مہینے کے لیے, اگر بیل دیں گے تو 11 مہینے کے لیے, اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے پردادا سنتشٹ رہیں گے. 1 سال. کیا دودھ کی بات اگر کر رہے ہیں سر؟ آپ بفیلو دیں گے, بفیلو تو 12 سال کے لیے, اگر رائنوسرس دیں گے یا ریڈ میٹ, لال گوشت, تو ہمارے پردادا ہمیشہ کے لیے سنتشٹ رہیں گے. پورا مینو ہے مہا بھارت میں, ہندو کتاب میں پورا مینو ہے. کیا چاہتے ہیں؟ بھاجی پالا, مچھلی, گوشت, خرگوش, ہرن, بیف, بڑے کا چھوٹے کا سب ہے. آپ اگر وید پڑھیں گے, وید میں بھی لکھا ہے کہ سنت اور سادھو گوشت کھاتے تھے, گائے کا گوشت بھی کھاتے تھے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے؟ کیونکہ بہت سے ہندو لوگ باقی مذاہب سے پرسن ہوئے. مذہب سے پرسن ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہمسا میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور میں جان ہے, باجی پالا میں جان نہیں ہے, پیڑ پودوں میں جان نہیں, اس لیے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے. آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے. تو ان کی لاجک ذرا بدل گئی. ہاں ذاکر بھائی ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہے, لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے, انہیں درد نہیں ہوتا.
पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस मोर नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में यह है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।